دنیا میں اور پاکستان میں بھی جو گردے کی بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ ڈائبٹیز ہے، بالکل شوگر۔ اور بدقسمتی پاکستان کی یہ بھی ہے کہ پاکستان اس وقت ٹاپ 5 کنٹریز میں شامل ہے اس کی تعداد کے حساب سے کہ شوگر کے مریضوں میں پاکستان میں ہر چوتھا شخص یا 5واں شخص ڈائبیٹک ہے۔ سب سے جو خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ دوائیوں کا غیر ضروری استعمال، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اس لیے میں نے خطرناک کہہ دیا ہے کیونکہ پاکستان میں یہ میں نے تو ہر پروگرام میں یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کا ہر گھر منی میڈیکل سٹور ہے۔ جب وہ فلٹر نیچے سے ڈیمیج ہوتا ہے تو اس کی پہلی علامت پانی کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم پانی ہینڈ پمپ سے نکالتے ہیں تو اس کے ساتھ ریت آتی ہے۔ بہت ہی بہترین مثال دی۔ تو یہ تشخیص کا پہلا ذریعہ تھا کہ اس کے فلٹر خراب ہو گئے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ سیم سینیریو آپ سمجھے کہ ہمارے گردوں کے اندر ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جیسے ہی یورین سے پروٹین نکلنی ہے جس کا انڈیکیشن میں نے علامت جاگ کی صورت میں بتائی ہے، اس کا مطلب ہے کہ گردے کے فلٹر ڈیمیج ہو گئے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فریحہ طارق ہے اور میں ایف ایم صحت زندگی کے پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ڈائلاگ کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں۔ آج 14 مارچ کو ورلڈ کڈنی ڈے منایا جاتا ہے اور اسی مناسبت سے ہمارے آج کے مہمان ڈاکٹر علی ثقلین حیدر صاحب ہیں جو ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے یونیورسٹی آف لاہور میں، اور ان کا تعلق ڈپارٹمنٹ آف نیفرولوجی سے ہے۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ جی تھینک یو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے ہم آج کے دن کی مناسبت سے آپ سے بات کرنا چاہیں گے کہ یہ ورلڈ کڈنی ڈے کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اور یہ پاکستان میں کس طرح سے منایا جاتا ہے؟ جی تھینک یو سو مچ۔ ایک تو جو آپ نے 14 مارچ کو یاد رکھا، اور ڈیفینیٹلی یہ کڈنی کمیونٹی کے لیے بہت بڑا دن سمجھا جاتا ہے پوری دنیا میں، چونکہ آج کے دن ایک پوری ورلڈ میں ایک کیمپین چلتی ہے۔ پرپس ورلڈ کڈنی ڈے کا یعنی گردوں کا عالمی دن، ہم عام لوگوں کے لیے ذرا میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ ہم اسی زبان میں بات کریں کہ گردوں کا عالمی دن، تو مقصد اس کا صرف ایک ہی ہے کہ گردے کی بیماریوں کے بعد سارا جو ہے وہ لوگوں تک میکسیمم اویئرنیس پہنچائی جائے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ ایک دن مختص کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اس کی ڈیٹ ہر سال چینج ہوگی، لیکن آسان یہ ہے کہ یہ مارچ کی سیکنڈ تھرسڈے یعنی کہ ہر دوسری جمعرات، جو مارچ کی دوسری جمعرات آتی ہے، ڈیٹ اس میں کوئی بھی ہو۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اگر تاریخ میں جا کر پیچھے تو کبھی یہ 14 مارچ ہے، کبھی 10 مارچ ہے، کبھی 9 مارچ ہے، ہم نے دوسری جمعرات لینی ہے۔ تو آج کا دن چونکہ یہ مارچ کی دوسری جمعرات ہے تو اس لیے یہ گردوں کا عالمی دن آج پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں اس کو ایک میسج دیا جاتا ہے، صحت مند لوگوں کو بھی اور وہ لوگ بھی کہ جو اس کی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں گردے کے حوالے سے۔ تو دونوں کے لیے میسیجز ہوتے ہیں۔ گردے کی بیماریوں والوں نے کیسے اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے، علاج کے حوالے سے، تشخیص کے حوالے سے، یا ویسے اس بیماری سے فائٹ کیسے کرنا ہے، اویئرنیس۔ بالکل ٹھیک۔ جو ہیلدی پاپولیشن ہے جی سر، ان کی طرف ہمارا میسج یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے ہیلدی رہنا ہے، صحت مند رہنا ہے تاکہ آپ کو گردے کی بیماریاں نہ ہو سکیں۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹا اسی سوال کی مناسبت سے بتا دوں کہ کیوں اس کی اہمیت بڑی ہے۔ جی، آج 2024 میں اس وقت 850 ملین کے قریب پوری دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کو گردے کی کسی نہ کسی بیماری ہو چکی ہے۔ 850 ملین، دیٹس اے بگ فگر، ہیوج۔ اگلی بات کہ 3.1 ملین ڈیتھس پر ایئر، یہ 2019 کا ڈیٹا ہے کہ 3.1 ملین یعنی کہ 31 لاکھ کے قریب لوگوں کی اموات گردے کی بیماریوں سے ہوتی ہے۔
That's again a huge figure. اور یہ والا جو فگر تھا اسی وجہ سے گردے کی بیماری کو اموات کی شرح کے حساب سے دنیا میں 8واں نمبر حاصل ہو گیا. اچھا. تو یہ 8ویں نمبر پر جب آئی تو یہاں پہ سوچ یہ رہی کہ اگر یہ 3.1 ملین ڈیتھس والا سلسلہ جاری رہا تو 2040 کا جو ایسٹیمیٹڈ فگر ہے یہ پوری دنیا میں اموات کی 5ویں بڑی وجہ بن جائے گی گردے کی بیماریاں. اچھا. اس پہ پھر ایک کیمپین کا سلسلہ، اویئرنیس کا سلسلہ، کیونکہ ہمارا سارا فوکس جو ہوتا ہے لوگوں کا بھی جی اور ہیلتھ پروفیشنلز کا بھی جی کہ وہ ٹو ٹریٹ دا پیشنٹ، کہ آپ مریضوں کا علاج کریں، بالکل، لیکن پریونشن کے اوپر جی کہ اس سے بچاؤ کی کون سی تدابیر ہونی چاہیے. جب تک ہم عام لوگوں کو یہ میسج نہیں دیں گے، بالکل ان کو یہ نہیں سمجھائیں گے کہ آپ نے کیا کیا چیزیں کرنا ہے، کیسے آپ نے بچنا ہے، اور اگر ہم وہاں سے ہی برڈن یہ کم کر سکیں تو یہ بہت بڑا کام ہوگا. ایبسولوٹلی. دنیا میں اس کے پھر مختلف طریقے ہیں. کچھ فری میڈیکل کیمپس لگائے جاتے ہیں، بالکل ٹھیک. کچھ سوشل میڈیا آج کل چونکہ مین ٹول ہے جی اس کے اوپر اویئرنیس میسیجز ہیں، کیمپینز کے ڈیفرنٹ ہیں. بالکل کوئی واک کر کے اس کو اپنا میسج کنوے کرتا ہے. بالکل ٹھیک. آرٹیکلز اخبار میں پرنٹ میڈیا کے تھرو آج کے دن لکھے جاتے ہیں تاکہ لوگ اس کو پڑھ لیں. بالکل ٹھیک. پیمفلیٹس، مختلف ٹائپ آف جو لٹریچر ہے، مٹیریل ہے، جی وہ لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ ایک دن میں پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی ہم اسی کو اسی طریقے سے، فار ایگزامپل جی چونکہ 14 مارچ کا دن ضروری نہیں ہے، مارچ کو ہم گردے کی تقریبات یعنی کہ حوالے سے یہ مہینہ پورا جو ہے نا ہم مناتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب کل میں نے ٹوبا ٹیک سنگھ میں جا کر ایک فری میڈیکل کیمپ کیا ہے اور اس کو بھی اس دن کے حوالے سے، اور وہاں پہ ہم نے تقریباً کوئی 1200 پیشنٹس جن کو ہم نے یورین ٹیسٹ ان کا فری کیا ہے، ان کے بلڈ پریشر، ان کے شوگر کو ٹیسٹ وہاں پہ کیا گیا، فری میڈیسن ان کو دی گئی، تاکہ بہت سارے لوگ کہ جو وہاں پہ کڈنی ڈیزیز میں مبتلا تھے اور جو نہیں بھی تھے ان کو بھی اویئرنیس دی گئی کہ آپ نے یہ چیزوں کو کنٹرول میں رکھنا. تو اس طرح پوری دنیا میں اس دن کے حوالے سے یہ والی دیٹس اے ونڈرفل ایکٹیویٹی. اس طرح جب آپ دوسرے شہروں میں جا کے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ان کا علاج دیکھتے ہیں، ان کی تشخیص کے لیے بھی آپ کام کرتے ہیں، تو لوگوں میں اویئرنیس بھی آتی ہے کہ یہ بیماری اب باقی بیماریوں سے زیادہ پھیل رہی ہے. اور آپ نے ٹھیک کہا، لیکن ہمارا کانسیپٹ خاص طور پر میں یہ سوچتا ہوں کہ بڑے شہروں میں جی لوگوں کو قریبی گلی محلوں میں سہولیات تقریباً میسر ہوتی ہیں. بالکل. کبھی آپ جا کر اپنے پیریفرل ایریاز، اور یہ جو ہم میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں نا، یہ بالکل پیورلی جو ولیج ہوتا ہے نا، جہاں پہ ارد گرد بھی دیکھیں کہ ان کو کوئی ڈسپینسری بھی نصیب نہیں ہوتی، تو وہاں پہ اگر آپ ٹرینڈ جا کر دیکھیں لوگوں کا کہ کس طریقے سے وہ لوگ آ کر آپ سے دوائیوں کی مدد یا اپنی کمپلینٹس چھوٹی چھوٹی بتا کر، ان کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمیں یہاں سے ہیلپ مل جائے. تو آئی تھنک کہ وہ بھلے سال میں، میرے تو نظر میں یہ ہے کہ ہر دن اور ہر مہینہ ہی اس اویئرنیس پہ ہونا چاہیے، کیونکہ جتنی ہیلتھ اویئرنیس آپ دیں گے اتنا ہی ہم اپنے معاشرے کو بہتر کر سکیں گے. اور یہی والا جو پنجاب گورنمنٹ کا یہ جو FM صحت والا یہ جو پلیٹ فارم شروع کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ نے کیا. بالکل بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ گردے کے مسائل کن لوگوں کو زیادہ ہوتے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو ہائی رسک پیشنٹس ہیں کہ ان کو گردوں کے مسائل ہو سکتے ہیں؟ جی، اس میں تو بڑی کامن کازز ہیں، وجوہات ہیں، وہ رسک فیکٹر، اور اس کو ہم اکٹھا کر لیتے ہیں. دنیا میں اور پاکستان میں بھی جو گردے کی بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ ڈائبٹیز ہے، بالکل شوگر. اور بدقسمتی پاکستان کی یہ بھی ہے کہ پاکستان اس وقت ٹاپ 5 کنٹریز میں شامل ہے اس کی تعداد کے حساب سے کہ شوگر کے مریضوں میں پاکستان میں ہر چوتھا شخص یا 5واں شخص ڈائبیٹک ہے. اور اگر آپ پریولنس کی بات کریں تو پاکستان از دا نمبر 1 کنٹری ان دا ورلڈ. اچھا، انفارچونیٹلی ہم نے یہ جو پہلا نمبر حاصل کیا ہے، لیکن وہ ڈائبٹیز میں ہم کر گئے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے.
تو اس لیے پاکستان میں بھی گردے کے مریضوں کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ایک اندازے کے مطابق یہ 3 کروڑ سے کراس کر چکی ہے. اچھا. اور اس کی اگر تناسب سے دیکھیں تو پاکستان کا ہر 7واں شخص گردے کی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے. تو یہ تو پہلی بڑی وجہ ہے. دوسری وجہ ہے ہائپر ٹینشن، بلڈ پریشر کا بڑھ جانا. وہ بھی دیکھ لیں کہ ہمارے جو اس وقت سینیریو ہے کنٹری کا، کہ جہاں پہ سارے فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے سٹریس ہو، اکنامیکل ہو، فائنینشیل ہو، واٹ ایور، تو یہ ساری چیزوں نے بھی بلڈ پریشر کا بھی ہمارا تقریباً ہر 4واں-5واں شخص ایک اندازے کے مطابق بلڈ پریشر کا شکار ہے. اب اگر آپ یہ 2 بیماریاں لے لیں، ڈائبٹیز اینڈ ہائپر ٹینشن، تو 70% تک 65 to 70% تک تو گردے کی پرابلم کی یہ 2 ہی وجوہات ہیں. اس کے بعد اگلی آ جاتے ہیں کہ ہماری گردے کی اندرونی بیماریاں جسے ہم گلومیرولونیفرائٹس کہتے ہیں، وہ قوت مدافعت کے ریلیٹڈ کچھ ایشوز ہیں کہ وہ ہوتی ہیں. چوتھے نمبر پر ہے گردے میں پتھری بن جانا، جو کڈنی سٹونز ہیں، وہ بھی ہمارے کنٹری میں کافی کامن ہے. اور سب سے جو خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ دوائیوں کا غیر ضروری استعمال. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اس لیے میں نے خطرناک کہہ دیا ہے کیونکہ پاکستان میں یہ میں نے تو ہر پروگرام میں یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کا ہر گھر منی میڈیکل سٹور ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کوئی ضرورت نہیں کہ آپ نے کوئی دوائی کسی سے کنسلٹ کر کے یا ڈاکٹر سے پوچھ کر کھانی ہے. سیلف میڈیکیشن ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. بالکل. خاص طور پر پین کلرز جس میں اینسیڈز کا گروپ ہے اور اینٹی بایوٹکس. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں چیزیں آپ کے گردوں کو ایٹ ٹائم ڈائریکٹلی متاثر کرتی ہیں. کسی کو نہیں پتا کہ کیا. تو یہ اگر اس کا ایکچوئل ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے تو شاید ٹاپ 3 میں یہ میڈیسن والا سلسلہ بالکل. ڈاکٹر صاحب میڈیسنز کا استعمال تو ہماری پبلک ایسے کرتی ہے جیسے وہ ٹافیاں کھا رہے ہیں، اور وہ کسی سے وہ اپنے مولد سے رجوع نہیں کرتے، سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں، گوگل کر کے میڈیسن لے لیتے ہیں، یہاں تک کہ اینٹی بایوٹک کا استعمال بھی سو کامن کہ انہوں نے خود شروع کر دیا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اس کی چین میرے ذہن میں ایسے ہے کہ پہلے گھر میں خود دوائی کھانی ہے، پھر میڈیکل سٹور پہ جانا ہے، پھر گلی محلے میں ڈسپینسر یا کویکس بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے لینا ہے، پھر ایک MBBS ڈاکٹر کی جنرل فزیشین جو GPs ہیں ہمارے فیملی فزیشین ان کی باری آتی ہے، اور پھر جا کر کسی اسپیشلسٹ کی باری آتی ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت تک پیشنٹ کی اپنی جو ڈیزیز یا وہ پروسیس ہے وہ کہاں تک جا چکا ہوتا ہے، اور پیشنٹ ایگزاسٹ بھی ہو چکا ہوتا ہے ملٹیپل پلیٹ فارمز پہ جا. اب نیفرولوجسٹ کے طور پر بات کروں تو ہمارے پاس جو پیشنٹ اس وقت جب کلینک پہ یا ہاسپٹل میں رجوع کرتا ہے تو وہ آلریڈی ایڈوانسڈ کڈنی ڈیزیز میں جا چکا ہوتا ہے. اچھا. وہ پریکٹیکلی ارلی سٹیج کے پیشنٹ تو ہم بہت کم دیکھتے ہیں، کیونکہ ارلی سٹیج کے پیشنٹ جو کہ ریورسیبل سٹیج ہوتی ہے وہ تو وہ گھر میں ہی آئیں میں وہ لوز کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. اگلی جو کاز میں بتا رہا تھا وہ ہیں جینیٹک ڈس آرڈرز، بالکل، جس میں فیمیلیل بھی آ جاتے ہیں، جس طرح پولیسسٹک کڈنیز ہیں، اسی طرح کچھ جینیٹک ہیریڈیٹی نیفرائٹس ہیں وہ. اس کے بعد تو یہ 6-7 وجوہات ہیں جو کامنلی ان پیشنٹس میں زیادہ پایا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو گردے کی بیماریاں شروع ہوتی ہیں تو اس کی ابتدائی علامات کیا ہوتی ہیں؟ لوگوں کو کس طرح سے پتہ لگے کہ یہ علامت جو ہے یہ گردے کے کسی مسئلے کی طرف یا بیماری کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ بہت ہی آسان اور بہت سادہ کہ اگر یہ 5-6 علامات آج ناظرین اس پروگرام کے حوالے سے نوٹ کر لیں اور ان میں سے کوئی بھی چیز وہ دیکھیں، بچے کو، بڑے کو، کسی کو بھی، تو وہ فوری اگر ڈاکٹر سے رجوع کر کے یا اس کے متعلقہ ٹیسٹ کروا لیں تو ہم گردے کے متعلقہ بیماریوں کو بڑی ارلی سٹیج پر پکڑ سکتے ہیں. اچھا. اور یہ کوئی مہنگا کام بھی نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ ریورسیبل بھی ہے ارلی سٹیج پہ؟ تو ڈیفینیٹلی اگر آپ نے کوئی ایسی چیز کہ جہاں پہ پراپرلی وہ ٹریٹ ہو جائے تو وہاں پہ تو چیزیں کنٹرول کی جا سکتی ہیں، لیکن جیسے سٹیج بڑھ جاتی ہے پھر اس کی ریورسیبلٹی، اور وہ جب کرونک ہو جاتی ہے تو پھر تو مشکل ہو جاتا ہے. اگر آپ کے چہرے پر، خاص طور پر آنکھوں کے نچلے حصے پر کوئی سوج آ گئی ہے، آپ کی ٹانگوں پہ، ٹخنوں پہ، پاؤں پہ آپ انگوٹھے سے دبا کر دیکھیں، اگر وہ سوج ہے، گڑا پڑ رہا ہے، چلنے سے آپ کا سانس پھولتا ہے یا لیٹنے سے آپ کو سانس میں دقت ہو رہی ہے، آپ کو کمزوری، نکاہت،
آپ کی بھوک کی کمی ہوتی جا رہی ہے. اچھا. تو یہ جنرل چیزیں ہیں کہ اگر ان میں سے یہ ارلی سٹیج کے اوپر ان میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ علامت ہے وہ میں بتانے جا رہا ہوں. جی. وہ یہ ہے کہ روٹین میں ہم یورین پاس کرتے ہیں تو تھوڑی بہت جاگ فروتھ اس کے اوپر آتی ہے. بالکل. اگر کوئی جی یورین کرتے ہوئے یہ نوٹ کرے کہ بہت زیادہ فوم لائک وہ فروتھ، جس طرح صرف پانی میں جب آپ خواتین کپڑے واش کرتی ہیں تو جس طرح وہ صرف کی فوم اوپر جاگ اتنی بن جاتی ہے، اگر وہ اس طرح سٹے کرے اور بہت زیادہ جاگ بن رہی ہے، یہ فرسٹ سمٹم ہو سکتی ہے. اچھا. یہاں پہ سارے ٹیسٹ بھی آپ کے نارمل ہو سکتے ہیں. اچھا. بیکاز کہ یہاں پر گردوں کے فلٹر ڈیمیج ہو کر پروٹین یوریا آپ کا سٹارٹ ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک. تو آپ ایون مائکرو البیومن یورک سٹیج کے اوپر یورین ڈپسٹک بھی کریں گے تو نارمل ہوگی، نیگیٹو ہوگی. لیکن اگر آپ یہ نوٹ کرتے ہیں تو فوری ڈاکٹر سے رجوع کر لیں. اسی سٹیج پر دیکھ لیا جائے کہ کیا یہ ڈائبیٹک کو ہے، کیا یہ ہائپرٹینسو ہے پیشنٹ، کیا کڈنی سٹون کا پیشنٹ ہے یا کوئی اور اس کو گلومیرولونیفرائٹس ہے. تو ارلی سٹیج پر ہی اگر وہ ٹریٹ ہو جائے تو یہ چیز وہاں پہ شاید ریمیشن میں چلی جائے اور وہیں پہ کنٹرول کیا جا سکے. جیسے یہ بیماری آگے بڑھتی ہے پھر آپ کا دل متلی والا ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو الٹیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. جیسے ہی وہ یوریا کریٹنین جو کہ ایک پوائزنس مٹیریل ہیں، وہ جب آپ کے برین پہ افیکٹ کرتے ہیں تو آپ کی کنفیوژنل سٹیٹ، ایون آپ کو جھٹکے پڑ سکتے ہیں. تو یہ ایڈوانس سٹیج والی ہیں. لیکن ارلی 3-4 چیزیں ہی ہیں. پیشاب میں بہت زیادہ جاگ بننا، بالکل ٹھیک، ٹانگوں پہ سوج آ جانا، چہرے پہ سوج آ جانا، بھوک میں کمی ہو جانا اور آپ کا سانس پھولنا. بالکل. ان میں سے کوئی بھی چیز ہے تو کم از کم ہمیں گردے کے متعلقہ ٹیسٹ ضرور کرانے چاہیے. بالکل ٹھیک. بہت ہی آپ نے آسان لفظوں میں ہمیں یہ انفارمیشن دی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، جیسے کہ آپ نے خود بھی کہا کہ جو ڈائبیٹکس ہیں وہ اور جو ہائپرٹینسو پیشنٹس ہیں یہ دونوں گردے کے مسائل کا زیادہ شکار ہوتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میکسیمم لوگ جیسے ہماری ایوری ڈے لائف میں دیکھنے میں آتے ہیں ایوری ادر ڈائبیٹک از ہیونگ کڈنی ایشوز، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، سب سے پہلا تو فیکٹر یہ ہے کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. رائٹ. آپ دیکھیں کہ بلڈ میں شوگر نارملی ہر انسان کے جسم میں ہے، لیکن وہ ایک نارمل اس کی رینج مقدار ہے اس کی. بالکل. اب وہ مقدار سے جب ابو آپ کے بلڈ میں کنٹینیوسلی رہ رہی ہے، جس کو ہم ڈائبٹیز کی بیماری کہتے ہیں کہ اس کو شوگر ہے، تو وہ آپ کے جو گردوں کے فلٹرز ہیں ان کو وہ ڈیمیج کر رہی ہے. اچھا. اور وہ ڈائریکٹلی وہاں پہ ڈیمیج کر کے تو جو میں نے ابھی بات کی ہے کہ پیشاب سے جاگ بالکل بننا، تو جب فلٹر ڈیمیج ہو کے اس کو اور آسانی کی مثال کے لیے ناظرین پہ کہ پرانے زمانوں میں نا ہمارے گھروں میں نلکے لگے ہوتے تھے، ہینڈ پمپس. جی. تو جب پانی وہ اس کا بور ہوتا تھا نا تو وہ نیچے فلٹر لگایا جاتا تھا کیونکہ پانی کی ریت جو ہے وہ فلٹر روک لیتا ہے اور ہمیں ایک کلیئر واٹر پینے کے لیے مل جاتا ہے، اویلیبل ہوتا تھا. جی. جب وہ فلٹر نیچے سے ڈیمیج ہوتا ہے تو اس کی پہلی علامت پانی کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم پانی ہینڈ پمپ سے نکالتے ہیں تو اس کے ساتھ ریت آتی ہے. بہت ہی بہترین مثال دی. تو یہ تشخیص کا پہلا ذریعہ تھا کہ اس کے فلٹر خراب ہو گئے ہیں. بالکل ٹھیک. سیم سینیریو آپ سمجھے کہ ہمارے گردوں کے اندر ہے. بالکل ٹھیک. جیسے ہی یورین سے پروٹین نکلنی ہے جس کا انڈیکیشن میں نے علامت جاگ کی صورت میں بتائی ہے، اس کا مطلب ہے کہ گردے کے فلٹر ڈیمیج ہو گئے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ مستقل شوگر ہائی رہنے سے اور مستقل بلڈ پریشر ہائی رہنے سے، چونکہ خون کی نالیوں کے اندر جو خون کی نالیاں ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں ہائی شوگر کی وجہ سے بھی اور ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی، تو جس سے یہ ڈیمیج ہوتا ہے اور اس سے پھر آگے ڈیزیز اب بڑھ کیوں رہی ہے، ہو کیوں رہی ہے. سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں نہ ڈائبٹیز کنٹرول ہے نہ ہائپرٹینشن کنٹرول. ویری ویل سیڈ. بالکل. جب تک یہ دو چیزیں آپ نے کنٹرول میں ہی نہیں رکھنی تو اس کی کمپلیکیشن کو آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ویل سیڈ. اس کا تو پرائمری مقصد پہلا ہی یہ ہے
آپ شوگر کنٹرول رکھیں, آپ بلڈ پریشر کنٹرول رکھیں, آپ کی گردے کی بیماری بلکہ 20 سال بھی آپ کو شوگر کے ہو جائیں تو نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک. لیکن اگر وہ ان کنٹرول رہی, جو اس وقت 95% معاشرے کا یہ اس وقت المیہ ہے, یہی مسئلہ ہے. بالکل. اور اسی وجہ سے پاکستان کے اوپر جو گردے کی بیماریوں کی 2022 کے ڈیٹا کے مطابق 30 سے 40 ہزار اموات سالانہ گردے کی بیماریوں کی وجہ سے ہیں پاکستان میں. اچھا, دیٹس اے بگ فگر. بہت بڑا فگر ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایسے مریض جو ڈائبیٹک ہیں اور ہائپر ٹینسو بھی ہیں اور ساتھ میں انہیں گردے کی بیماریاں بھی مختلف طرح کی اب درپیش ہیں, کیا ایسے مریض رمضان میں روزہ رکھ سکتے ہیں؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے, لیکن چونکہ آپ نے رمضان کی بات کر دی ہے تو سب سے پہلے تو میری طرف سے تمام امت مسلمہ کو اور تمام اہل پاکستان کو رمضان مبارک ہو. خیر مبارک. لازمی بات ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت ایک مقدس مہینہ ہے. جی بالکل. اور اس کے لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ جسم کی زکوٰۃ ہے. بالکل. یہ ہمارے ایک اسپیکٹ ہے کہ جو ریلیجیس, جس پہ ہمارا پورا یقین بلیف ہے. ٹھیک ہے. جی. اور ہر مسلمان کی اور ہر پاکستانی کی خواہش بھی یہ ہوتی ہے کہ سال کے بعد یہ جو برکتوں والا مہینہ آتا ہے تو اس سے زیادہ فائدہ اس کی برکتوں سے اٹھایا جائے. بالکل بالکل. اب اگلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے مذہب اسلام نے, خوبصورتی بھی اسلام کی یہی ہے کہ اس میں بہت سارا ریلیف بھی آپ کو دیا ہے, ریلیکسیشن ہے. جی. کہ جبر والا ظلم والا ایلیمنٹ اس میں نہیں ہے. اور اسی لیے مریضوں کے لیے بہت ساری سہولیات موجود ہیں, مسافروں کے لیے سہولیات موجود ہیں. بالکل. تو مریضوں کے لیے بھی اسی طرح آج ہم بات کریں گے رمضان کے حوالے سے. جی. پہلے نمبر پر تو یہ بات ناظرین اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اس کا فیصلہ آپ کا معالج کرے گا. بالکل ٹھیک. کیونکہ آپ کے معالج کو ہی معلوم ہے کہ آپ کی ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن اور کڈنی ڈیزیز یہ کس سٹیج پر ہے. بالکل ٹھیک. اور کیا آپ 14 سے 16 گھنٹے یا 15 گھنٹے کی جو فاسٹنگ ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں. کیونکہ اللہ کا بھی حکم ہے کہ بھی وہ عبادت جس پہ آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو جائے تو آپ وہاں پہ وہ ترک کر سکتے ہیں, اور ترک کرنے کا حکم ہے. بالکل جی. اسی لیے وہ بات یہاں پہ ویلڈ ہوگی کہ اگر تو آپ کی بیماری کی سٹیج یا ڈائبٹیز یا ہائپر ٹینشن یہ چیزیں کنٹرول سے باہر جانے کا خدشہ ہے اور جس سے کمپلیکیشن بڑھنے کا معالج آپ کو روک دے گا. تو میری ناظرین سے یہ گزارش ہوگی کہ اگر آپ کے معالج نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے, میں آگے بتاؤں گا کہ کون سے نہیں رکھ سکتے اور کون سے رکھ سکتے ہیں, لیکن چونکہ یہ ایک انڈیویجول لیول کے طور پر بات ہوتی ہے کہ ہر پیشنٹ مختلف سٹیج پہ ہے, لیکن ہم جنرل بات کریں گے. تو آپ لوگوں نے یہ نہیں سوچنا کہ جی ہمیں گناہ اور یہ, میں تو آج کل اپنے مریضوں کو یہ کہہ رہا ہوں جن کی ایڈوانس سٹیج ہے, جن کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے, کہ آپ بے فکر ہو کر گھر جائیں, اپنی دوائیاں کھائیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں. میں آپ کی گواہی دے دوں گا کہ میں نے روکا ہے. کیوں؟ ہم نے آپ کو, یہ ہمارا فرض ہے کہ آپ کی صحت کا بھی خیال رکھنا. اب آتے ہیں کہ کون سے لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں اور کون سے بالکل نہیں رکھ سکتے. سب سے پہلے وہ ڈائبیٹکس جن کی ڈائبٹیز ایک گولی سے کنٹرول ہے اور ان کو پچھلے 3 مہینوں میں کوئی لو شوگر کے اٹیک نہیں ہوئے. بالکل ٹھیک. تو ہم یہ سمجھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ابھی کوئی اور کمپلیکیشن نہیں ہے. میں نے ابھی بلڈ پریشر کو بھی نکال دیا اور میں نے ابھی گردے کی بیماری کو بھی نکال دیا, تو میں نے آسانی کے لیے. بالکل ٹھیک. تو ہم ان مریضوں کو روزہ رکھنے کی اجازت دے دیتے ہیں, لیکن شرط ایک ہے کہ یہ لوگ رمضان سے 2 سے 3 ہفتے پہلے اپنے معالج سے رجوع کریں گے, کیونکہ وہ معالج ان کی ڈوز کو ایڈجسٹ کرے گا. کیونکہ آپ کی 12 سے 13 گھنٹے کی آج کل فاسٹنگ ہونی ہے, تو اس نے آپ کی ڈوز کو ریڈیوس کرنا ہے یا آپ کی ڈوز کو اس نے افطاری کے بعد لے جانا ہے. یہ معاملہ آپ کا معالج حل کرے گا. لیکن 2 سے 3 ہفتے پہلے ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ وہ 1 یا 2 روزے آپ کو پہلے رکھوا کے بھی دیکھ لے کہ آپ کی ٹالرنس کیسی ہے. بالکل ٹھیک. تو 2 سے 3 ہفتے کا ایک ذہن میں رکھ لیں کہ یہ پہلے ہونا چاہیے.
सिंगल टैबलेट, कोई लो शुगर के अटैक नहीं है, तो यूजुअली इजाजत मिल जाती है और रोजे रख सकते हैं। राइट, ठीक है जी। अगली बात, आप इंसुलिन पे भी हैं जी, आप टैबलेट पे भी हैं और शुगर का कंट्रोल ठीक है, लो शुगर के अटैक्स नहीं हुए पिछले 2 से 3 महीनों में, तो भी आपको इजाजत मिल जाएगी। शर्त ये होगी कि इंसुलिन की डोज को कम करना होगा। अच्छा, जो सुबह वाली डोज है जी, वो हम अगर टोटल डोज का लें तो हम वो 1/3 लेते हैं। राइट, क्योंकि उसके बाद 12 घंटे कुछ नहीं खाना पीना, तो वो डोज थोड़ी होगी। राइट, अफ्तारी के बाद की डोज को हम ज्यादा कर देते हैं, क्योंकि अफ्तारी के बाद फिर सुबह तक इनफ टाइम है थोड़ा थोड़ा खाने पीने का, तो इस तरह की एडजस्टमेंट के साथ। बिल्कुल ठीक। अगली बात आ गई, अब एक पेशेंट डायबिटिक है लेकिन उसके साथ हार्ट डिजीज भी आ गई है, उसके साथ किडनी डिजीज भी आ गई है, उसके साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो गया है। तो ये कॉम्प्लिकेशन के साथ जनरल तस्वुर ये है कि उसकी मेडिसिन कितनी होंगी। बिल्कुल ठीक। उसकी कॉम्प्लिकेशन चूंकि ज्यादा हैं, अब खदशा ये है कि रोजे में कहीं उसके ब्लड प्रेशर के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट ना आ जाए, कहीं उसके गुर्दों की कोई ना बढ़ जाए। तो जो ज्यादा ये कॉम्प्लिकेशन वाले मरीज हैं, या उसको पिछले महीने का डाटा अगर देखा जाए, महीने में 2 से 3 दफा वो लो शुगर के अटैक उसको हो चुके हैं, क्योंकि गुर्दे की बीमारी जब डायबिटीज के साथ अटैच होती है और जैसे जैसे किडनी प्रॉब्लम आगे बढ़ता है तो शुगर लेवल लो रहना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। और हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि लो शुगर के एपिसोड बढ़ जाते हैं। और अगर पिछले महीने में उसको एपिसोड लो शुगर के हुए हैं, उसको इजाजत नहीं होगी। बिल्कुल ठीक। एक पेशेंट जिसकी हाइपरटेंशन 3 से 4 डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर जाकर कंट्रोल्ड है, जिसमें दोपहर वाला एलिमेंट भी आता है, उसको भी इजाजत नहीं मिलेगी। अगर वो सिंगल डोज या सुबह शाम की डोज के साथ अकेले ब्लड प्रेशर का मसला है और वो ठीक कंट्रोल है, तो तब वो रख सकेगा, लेकिन बाकी कॉम्प्लिकेशन के साथ नहीं रख सकेगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन यहाँ पर डायबिटीज के लिए एक और चीज रमजान के हवाले से जोड़ देता हूँ कि पहले नंबर पर ये मिथ एक है जी कि शुगर चेक करने से रोजा टूट जाएगा जी। ऐसा नहीं है। बिल्कुल। आप रोजे की हालत में वक्तन फवक्तन अपनी शुगर को नीडल प्रिक के साथ चेक कर सकते हैं। परफेक्ट। बल्कि गाइडलाइंस ये कहती हैं जी कि रोजे की हालत में आपको 4-6 घंटे के बाद अपने लेवल चेक करते रहना चाहिए। अच्छा। अगर ये रोजे की हालत में आपकी शुगर लेवल जैसे ही 70 के करीब आ जाएं तो आपको रोजा तोड़ देना चाहिए। अच्छा। ये बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल गाइडलाइन है जो पूरी दुनिया में वैलिड हैं और इसी के ऊपर ही चला जाता है। क्योंकि लो शुगर अगर हो गई और आपका अभी टाइम पड़ा हुआ है अफ्तारी का और आप हाइपोग्लाइसीमिया के साथ कोई डैमेज हो गया तो वो ज्यादा खतरनाक है। इसलिए लाइफ सेफ्टी इसी में है कि आपको रोजा तोड़ने की इजाजत है। बिल्कुल ठीक। और ऐसे मरीज के जो बजिद हैं कि जी हमने इंसुलिन पे भी हैं, हमने रोजे रखने भी हैं, तो वो रूटीन में 3-4 दफा रोजे की हालत में शुगर चेक कर लें, नजर रखें। बिल्कुल ठीक। तो सेफली वो जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हामला ख़वातीन हैं उनको अगर गुर्दों के मसाइल हैं या उनको किडनी स्टोन्स हैं, तो क्या वो रोजे रख सकती हैं? अच्छा, प्रेगनेंसी तो सीधी सी बात है कि ये ऑन ओवरऑल ही हम देखें जनरल ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। अच्छा, फॉर किडनी पेशेंट्स। अच्छा, प्रेगनेंसी नॉर्मली भी अलाउ नहीं किया जाता कि वो उसको रोजा रखा जाए। राइट। तो अगर प्रेगनेंसी के साथ वो वैसे किडनी की पेशेंट भी हैं तो फिर तो 2 फैक्टर आ गए ना। जी बिल्कुल। तो इसलिए इन पेशेंट्स के लिए रोजे की इजाजत नहीं होगी। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ही उनका जो है वो प्रेगनेंसी होगा। बिल्कुल ठीक। अब अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है जी और किडनी स्टोन है जी, यहाँ पे हमारी जो गाइडलाइन है वो इस तरीके से है, क्योंकि किडनी स्टोन डिहाइड्रेशन स्टेट में जी उनकी सिम्टम्स भी बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। और स्टोन फॉर्मेशन ज्यादा हो सकती है।
جی. رمضان میں چونکہ 12-13 گھنٹے کی آپ کو فاسٹنگ، خاص طور پر ہمارے جیسا ملک، چلیں ابھی شکر اللہ کا ابھی تو ویدر اچھا ہے، لیکن یوزولی تو پاکستان کے جو رمضان ہیں وہ ہاٹ ویدر ہی تصور کیے جاتے ہیں، تو یہاں پہ ڈی ہائیڈریشن کا ایلیمنٹ بڑھنے کا امکان ہے. اگر تو وہ روزے رکھ کے دیکھ لیں، اگر اس کے درمیان میں ان کو یورین انفیکشن کے سائنز یعنی کہ پیشاب میں جلن، تکلیف یا پیشاب گاڑھا پیلے رنگ کا آنا شروع ہو جاتا ہے، یا ان کو کڈنی والی جگہ پر یا پیٹ کے نچلے حصے پر درد رہنا شروع ہو جاتی ہے، اگر انہوں نے 2-3 روزے رکھ کے یہ دیکھ لیا کہ ان میں سے کوئی بھی علامت آئے تو وہ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ ان کی یہ والی علامات بڑھ جائیں گی. لیکن اگر وہ اپنی ہائیڈریشن کو اپنی سحری اور افطاری کے ساتھ مینج کر کے 2-4 روزے رکھ کے دیکھتے ہیں اور ان کو ان علامات میں سے کوئی علامت نہیں ہے، کڈنی کا فنکشن بھی ٹھیک ہے، تو وہ پروسیڈ کر سکتے ہیں کہ وہ رمضان باقی رکھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک لاسٹ کویشچن، رمضان کے حوالے سے کچھ احتیاطی تدابیر یا کچھ ٹپس آپ دیجئے ان مریضوں کو جو کڈنی پیشنٹس ہیں، مختلف قسم کی کڈنی کی بیماریوں کا شکار ہیں، ان کو کس قسم کی احتیاط کرنی چاہیے رمضان میں؟ بہت ہی خوش قسمتی ہے ہمارے ناظرین کی کہ آپ نے یہ سوال آخر میں کیا. جی. اگر یہ جواب وہ پہلے سن لیتے تو شاید ہمارا پروگرام ہی بند کر کے نا وہ چلے جاتے، کیونکہ اس پہ ان کی پابندیاں لگنی ہیں، تو پابندیاں کوئی سنتا نہیں ہے. اینی وے، یہ بہت اچھا آپ نے جو ہے نا وہ سوال کیا ہے. جی. پاکستانیوں کے لیے روزے اور پکوڑے یہ تو فرض ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے. میں نے بڑا ڈھونڈا ہے کہ کہیں اللہ کے احکامات میں مجھے ملے کہ کہاں پر یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن نہیں ملا. جی. اچھا، یہ میں نے تھوڑا سا ناظرین کو سمجھانے کے لیے. جی. پوری دنیا میں سارے ممالک لے لیں جی. اور 1 سال کی ان کی فرائیڈ چیزوں کی کنزمپشن لے لیں اور صرف پاکستان کے 1 مہینے کی فرائیڈ چیزوں کی کنزمپشن لے لیں تو ایکول ہے، برابر ہے. یہ سب سے بڑی تباہی ہے جو ہم اپنی صحت کے ساتھ اس مہینے میں کرتے ہیں. رمضان تو زکوٰۃ ہے جسم کی، اس میں تو آپ کو بھوکا رکھ کر آپ کے جسم کے بہت سارے فنکشنز کو بہتر کیا جاتا ہے. لیکن ہماری اپروچ یہ ہے کہ سحری پہ کھانا ہے یہ سوچ کر کہ 12 گھنٹے بھوکے رہنا ہے، اور افطاری یہ سوچ کر کرنی ہے کہ 12 گھنٹے بھوکا رہا ہوں. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ پھر اس کے بعد حالات کیا ہوتے ہیں. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ جتنی بھی آئلی، فرائیڈ اور اس میں جو چینی کا استعمال ہونا ہے، جی، یہ سارا موٹاپا ہے. اور پاکستان اس وقت ٹاپ 10 کنٹریز میں اوبیزٹی کے حوالے سے آلریڈی شامل ہے. جی. اور بچوں کی صحت کے حوالے سے اسکول یا کالجز میں جائیں تو اس میں بھی ہم اسی میں فال کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. تو ایک تو یہ ہے کہ روزے میں سمپل وہی خوراک کا استعمال کریں جو ہم روٹین میں کرتے ہیں، اسی کو ہی سحری بنا لیں. بالکل ٹھیک. اسی کو ہی افطاری بنا لیں. بالکل. یہ ہیلدی فوڈز ہیں. جتنی آپ فینسی کرتے جائیں گے اتنا آپ پرابلم میں پھنستے جائیں گے. دوسرا یہ ہے سحری کرتے وقت جی ایک چیز کا خیال رکھیں، آپ سحری سے کوئی گھنٹہ پہلے اٹھیں اور آپ تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ 1-2 گلاس لیکوڈ کے لے لیں. بالکل ٹھیک. ہم کیا کرتے ہیں، ہم سحری سے 10 منٹ 15 منٹ پہلے اٹھتے ہیں اور اسی 15 منٹ میں ہماری کوشش ہے 3 سے 4 گلاس ہم لیکوڈ بھی لے لیں اور ساتھ سحری بھی کر لیں. جی بالکل. لیکوڈ کے ساتھ جو آپ کی فوڈ انٹیک ہے، آپ کا جو ڈائجیشن پروسیس ہے، سارا سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے اور آپ سارا دن بربز اور یہ ساری چیزوں میں رہیں گے. آپ کا جو خوراک کا ہاضمہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ اس 4-5 گلاس ایک دم سے آپ نے جب اپنے سٹمک میں ڈال لی ہیں تو اس میں بھی آپ وامٹ کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. تو گھنٹہ پہلے اٹھ کے وقتاً فوقتاً. افطاری میں بھی سیم ہم وہ غلطی کرتے ہیں کیونکہ ہم نے وہ 12 گھنٹے گزارے ہوتے ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ اور جسم کی طلب بھی ہوتی ہے، ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتے ہیں. صرف میری آج ایک ٹپ ہے جی، 1 گلاس کے ساتھ آپ افطاری کریں. افطاری کر کے چپ کر کے آپ نماز کے لیے چلے جائیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت دیکھیں یہ نظام خود سیٹ کر دیا ہے.
آپ نے گلاس پانی کا پی لیا, آپ نے افطاری کر لیا بالکل ہلکی پھلکی, اور آپ کے پاس 15 منٹ مل گئے ہیں نماز کے لیے, نماز پڑھیں اور واپس آ کر آپ گلاس پانی کا یا جو بھی آپ نے کھانا لینا ہے وہ لے لیں, لیکن ایک دم سے 3-4 گلاس پانی نہ لیں. بالکل ٹھیک. فرائیڈ آئلی چیزوں کو بھی نکال دیں, روٹین کی چیزیں استعمال کریں. ڈائبیٹکس کے لیے جی دیکھیں اس میں فروٹس, فروٹ چاٹ, یہ وہ آپ کی شوگر ان کنٹرول ہونی ہے. پکوڑے سموسے چلنے ہیں ہائپر ٹینسیوز کے لیے, بلڈ پریشر کہاں جانا ہے, ریز ہو جائے گا. گردے کے مریضوں کے لیے بہت ساری چیزوں کو ہم نے گوشت دال والی چیزوں کو یعنی لو پروٹین ڈائٹ کی ہوتی ہے. اس میں بہت ساری چیزیں آپ کے لیے نامناسب ہے جو گھر میں ٹیبل سجنے ہیں, تو آپ کو زیادہ ویجیٹیبلز کے اوپر, تو میں ابھی بھی اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ جو ہیلدی لوگ پیپل ہیں کہ وہ ویجیٹیبل فروٹس کا استعمال اچھا رکھیں, اور جتنے یہ سافٹ ڈرنکس ہیں, جنک فوڈس ہیں, فرائیڈ چیزیں ہیں, آئلی چیزیں ہیں, ان سے اجتناب کریں. افطاری کے بعد جی گھنٹہ جب آپ پہلی نماز وغیرہ پڑھ کے اور اس کے بعد آپ کے تراویحوں کے درمیان میں بھی آپ کے پاس تقریباً 1 گھنٹہ ہے, کوئی نہ کوئی واک ایکٹیویٹی ہلکی پھلکی ضرور کریں تاکہ جو آپ نے کھایا ہے اس کو تھوڑا ڈائجسٹ کر لیں. پھر اس کے بعد آپ کے پاس عشاء کی نماز اور تراویحیں ہیں, وہ بھی ایک ایکسرسائز ہے, اور اس کے بعد آپ کے پاس سونے کا ٹائم ہے. تو اپنی افطاری کے بعد بھی جو لیکوڈ انٹیک ہے اس کو بھی ڈیوائیڈ کر لیں. بالکل ٹھیک. آپ سونے تک 4-5 گلاس ایزیلی لے سکتے ہیں, لیکن وقفے سے, ایک دم نہ لیں. آپ ایک دم لیں گے تو آپ کی فوڈ آپ کے سٹمک میں ہی پڑی رہے گی, اور اس کا الٹیمیٹلی اینڈ یہ ہونا ہے کہ ابھی آپ دیکھ لیجئے گا اس ویک میں وامٹنگ ڈائریا کے ساتھ پہلے ویک میں بہت سارے میکسیمم رمضان پورا تھرو آؤٹ رمضان ہی آتے رہتے ہیں, تو یہی ہوگا اور اس کی یہ نتیجہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. رمضان کے حوالے سے آپ نے کڈنی پیشنٹس کو بہت ہی یوزفل انفارمیشن اور ٹپس دیں. ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ اس امپورٹنٹ دن پہ ہمارے لیے تشریف لائے یہاں پہ. تھینک یو ویری مچ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ. آپ کی بات کاٹ کر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس اویئرنیس کو آج کے دن کے حوالے سے بھی کیا, اور ساتھ ہم نے رمضان کی بھی بات کی. بالکل. ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ جتنی بھی یہ باتیں ہیں ان کو ضرور سن کر ان پر عمل کریں, کیونکہ جو میرا لاسٹ میسج ہوتا ہے وہ ہر پروگرام کا اینڈ یہی ہوتا ہے کہ صحت مند معاشرہ ہی صحت مند پاکستان کی نشانی ہے. بالکل. تو ہیڈس آف پنجاب گورنمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اینڈ FM صحت جو آپ نے شروع کیا ہے, اس سلسلے کو چلتا رہنا چاہیے انشاءاللہ. بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر فریحہ طارق. ہم آپ سے بات کر رہے تھے ڈاکٹر ڈائلاگ میں پروفیسر علی ثقلین حیدر صاحب کے ساتھ, اور ہم آپ کے ساتھ دوبارہ ان ٹچ ہوں گے اور دوبارہ ایک اور پوڈ کاسٹ میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے کچھ نئی انفارمیشن کے ساتھ, کچھ نیو ہیلتھ ٹپس کے ساتھ, اور کچھ نیو رمضان ریلیٹڈ انفارمیشن کے ساتھ. Till then, stay tuned to FM Sehat Zindagi and stay tuned to all the podcasts of FM Sehat Zindagi.